بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 700 ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں، باخدا نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم نے اسے بہت صحیح وقت پر دوا کی پہلی خوراک دے دی، جب اس کی خود سری کا مرض میری عزت نفس کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ ممکن ہے اب وہ ٹھیک ہو جائے، ابھی نہ ہوا تو اگلے 2 روز میں ہو جائے گا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، وہ کبیر میاں، بات یہ ہے کہ لاوارث لڑکا ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی بھی گناہ ہے۔ آصف علی نے کہا، کل تک اس کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا، اسے اچانک ذلت کے گٹر میں پھینک دینا میرے لیے ناممکن ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میری نہ اس سے ذاتی عداوت ہے، نہ میں اس کے خلاف کسی قسم کی زیادتی ہونے دوں گا۔ آپ نے اسے بیٹا بنایا ہے تو یہ رشتہ قائم رکھیں، مگر عزت و آبرو کے ساتھ، مساوی احترام کی بنیادوں پر۔ عزت و احترام کی مساوات ایسے قائم نہیں ہوتی کہ باپ کبھی زیادتی کر جائے اور بیٹے کو تھپڑ مار دے تو جواب میں بیٹا بھی باپ کو مار دے۔ نہیں، باپ کا تو اپنا مقام ہے، بیٹے کا اپنا، اور یہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ بیٹا کبھی باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ فرما برداری اور اطاعت بیٹے پر ہی فرض ہے، باپ پر نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر وہ سمجھے تب۔ میں سمجھا دوں گا اسے بڑے آرام سے۔ میں نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف سے اس کا دل صاف رہے، یہ نہ سمجھے وہ کہ تم نے مجھے ورگلایا اور اس کے خلاف کر دیا۔ چنانچہ میں نے اپنی جائیداد تمہارے ٹرسٹ کو دے دی اور اسے دامادی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ میں نے قدرت کے مستقبل کی بہتری دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے عامر کا مستقبل متاثر نہیں ہوگا۔ بیٹے کی حیثیت سے اس کے قانونی حقوق برقرار رہیں گے۔ آدھی دولت اور جائیداد اگر ٹرسٹ کو ملے گی تو باقی میں اس کا حصہ قدرت کے ساتھ شرح کے مطابق ہوگا، 2 حصے اس کے، 1 قدرت کا۔ میں آپ کی فراخ دلی اور انصاف پسندی کی دل سے قدر کرتا ہوں اور آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگنے دوں گا۔ میری تو خواہش ہے کہ جب میں واپس جاؤں تو آپ کے اور عامر کے رشتے کی بنیاد زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ پر استوار ہو، آپ کے درمیان حالات کی خلیج حائل نہ ہو اور آپ مستقبل کے لیے مفاہمت کریں تو ایک دوسرے کا سہارا بننے کی امید، خواہش اور کوشش کے ساتھ۔ اللہ تمہیں جزا دے، میرے جیسے برے محسن کو تم نے معاف کیا، یہی بڑا احسان تھا تمہارا۔ پھر تم نے میری زندگی کے دکھ سمیٹ لیے، قدرت کی طرف سے مجھے سکون اور اطمینان دیا، ورنہ میری روح مر کے بھی چین نہ پاتی۔ میں نے کہا، آپ جذباتی ہو رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وزیر خان پر اللہ کا خاص کرم تھا، اس کو تم جیسا بیٹا دے کے خدا نے سب کچھ دے دیا، اور مجھے اتنا کچھ دے کر بھی کچھ نہیں دیا۔ بیٹا نہ صحیح، رابعہ جیسی بیٹی ہی دی ہوتی مجھے خدا نے تو میں دنیا میں سرخ روح ہوتا، سر اٹھا کے چلتا۔ زندگی کے مسلسل علائم و مصائب نے اسے شدید جذباتی، زد و رنج اور رقیق القلب بنا دیا تھا۔ کوئی بات اس کے دل کو لگتی تھی تو آنسو خود اس کی آنکھوں میں اتر آتے تھے، اور اس کا ان آنسوؤں پر اختیار ختم ہو چکا تھا۔ روانگی سے پہلے مجھے خیال آیا کہ میں تازہ ترین واردات سے منظر کو باخبر کر دوں، مگر گھڑی میں وقت دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ منظر اور وقار یوسف دونوں ہی اس وقت کورٹ میں تھے، اور دوپہر 2 بجے سے پہلے کسی کے گھر میں یا اپنے چیمبر میں ملنے کا امکان نہ تھا، اور بار روم کے نمبر پر ان سے لمبی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ بار میں 2 فون تھے اور ان گنت استعمال کرنے والے تھے۔ وہاں کی لائن ملنا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا پیڈرو جیسے بدبخت کو نیکی کی توفیق کا ملنا۔ پھر بھی ایک ٹیلی فون نمبر ایسا تھا جہاں سے سب معلومات حاصل ہو سکتی تھی، اور یہاں کی خبریں وہاں دینے میں کوئی حرج نہ تھا، بلکہ فائدہ یہ تھا کہ اس طرح منظر کو اور وقار یوسف کو بھی یہ خبر جلد از جلد مل سکتی تھی۔ یہ وقار کے گھر کا نمبر تھا، جہاں اس وقت صرف اس کی بیوی انجم باتیں کرنے کے لیے فارغ تھی۔ میں نے اس کا نمبر ملایا تو اس نے چلا کر کہا، ارے کم وقت لائن کٹ گئی تھی تو انتظار کرتی، ادھر سے تو ملا رہی تھی ادھر سے میں نے زنانہ آواز بنا کے کہا، کم وقت کسے کہہ رہی ہے، میں کیوں ملاؤں گی تیرا نمبر؟ وہ سمجھ گئی، یہ کون بدتمیز ہے؟ میں نے ہنس کے کہا، آپ کا خادم۔ کون؟ وہ بکھلا کے بولی، استاد کبیر خان طبلہ نواز پٹیالہ والے، عرف سکندر اعظم رابعہ کاری والے۔ میں نے کہا، اف سکندر بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، ابھی میں کچھ سنا دیتی پھر؟ اس نے چلا کر کہا، سنائیے سنائیے، میں متن گوش ہوں، کیا سنا رہی ہیں اس وقت 3 تال میں؟ میں نے کہا، سکندر بھائی آخر کہاں ہیں آپ؟
نہ خیر نہ خبر۔ میں نے کہا ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جہاں سے سب بولتے ہیں، منہ کے لاؤڈ اسپیکر سے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کس محبت کی لائن کٹ گئی تھی؟ اور صاحب بہادر کہاں ہیں؟ وہ لڑ رہے ہوں گے عدالت میں کیس، گھر میں مجھ سے لڑتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ساری دنیا سے لڑتے پھر رہے ہیں، بس ایک تم ہو امن پسند سلجھ ہو۔ میں نے کہا فون اس لیے کیا کہ اس وقت تم ہی ایک خبر رساں ایجنسی ہو۔ کل رات منظر سے بات کر رہا تھا تو اس کم وقت کی بھی لائن کٹ گئی تھی، دوبارہ نہیں ملی۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور میں؟ ہاں، ایک تو چراغاں کا میلہ ہو رہا ہے اور آرٹس کونسل میں زبردست نمائش لگی ہوئی ہے، نئی فلم لگی ہے وحید مراد کی۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب خرافات ہیں بی بی، میں جرائم کی رپورٹ چاہتا ہوں۔ سنا ہے اپنے گولا ٹنڈو والا فوت ہو گئے ہیں خیر سے؟ وہ انسی خود فوت کیا انہوں نے اپنے آپ کو، مگر کیوں اور کیسے پتا چلا کہ اس نے خودکشی کی؟ اسے مرنا ہی تھا تو ہمیں موقع دیتا، ہم قتل کرتے۔ انجم منستی بہت تھی، یہی وہ کہہ رہے تھے کہ سالہ خواہ مخواہ پنکھے سے لٹک گیا، مجھے فون کر دیتا، میں جا کے گولی مار دیتا، کچھ میرے دل کو بھی تسلی ہوتی کہ دشمن کو ختم کر دیا اور اس کا بھی کام ہو جاتا۔ کل کو میں بھی کہہ سکتا تھا کہ بڑے بڑے بدماشوں کو گولی مار دیتا ہوں میں۔ اب مجھے بھی ہنسی آئی، یہ قتل ہی ہوگا انجم جسے خودکشی کا کیس بنا دیا گیا ہے۔ کمال ہے، آپ تو بالکل انہی کی باتیں دہرا رہے ہیں۔ حالانکہ گولا صاحب نے اس دنیا کو خیر بات کہنے سے پہلے ایک خط لکھا تھا بقلم خود۔ میں نے تو سنا ہے وہ انگوٹھا ٹیک تھا۔ پولیس نے اسے گولا صاحب کا خط قرار دے دیا تھا۔ اس میں انہوں نے صاف لکھا تھا کہ چاندنی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، آدمی اور پودے دھوپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا، وہ بولی اور سنیں۔ اس نے لکھا کہ غصے میں ان سے چاندنی کا خون ہو گیا تھا، اس جرم پر وہ خود کو معاف نہیں کر سکتے اور اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتے کہ ان پر مقدمہ چلے، پھر سزا اور پھانسی کی تاریخ مقرر ہو۔ وہ سرکار کو زحمت نہیں دے رہے ہیں، عدالتوں پر پہلے ہی مقدمات کا کافی بوجھ ہے، اس لیے گولا ٹنڈو والا اس دنیا سے اپنا بستر خود گول کرتا ہے، فقط والسلام۔ انجم کھل کھلا کے ہنسی، ایسی ہی باتیں تھی۔ خط لکھ کے اس نے کسی اخبار والے کو فون کیا کہ وقت پر آ جائے، کیونکہ پولیس تو وقت پر آئے گی نہیں۔ اطلاع اس نے تھانے کو بھی دی اور فوت ہو گیا۔ اخبار والا پہلے پہنچ گیا اور سیدھا اندر گھس گیا۔ اس نے تصویریں وغیرہ بنا لی اس خط کی اور لاش کی، اور پھر معصوم صورت بنا کے باہر کھڑا ہو گیا۔ پولیس آئی تو ان کے ساتھ اندر گیا۔ پولیس کے ایک سب انسپیکٹر نے اخبار والے کو بہت ڈانٹا کہ وہ واردات سے پہلے کیسے پہنچ گیا، کہیں خبر بنانے کے لیے خود اس نے تو قتل نہیں کیا۔ وہ ایک ڈیٹ چیز تھا، کہنے لگا کہ ایسا ہی ہے تو تم مجھے پھانسی چڑھا دو، دوسری خبر بن جائے گی۔ کون تھا وہ آخر؟ غالب کا کوئی دوست ہے پرانا، اسی اخبار میں ہے۔ پولیس والے اسے کتے کی دم کہتے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ لو جی، وکیل کی بیوی ہوں، مجھے میرا میاں بتاتا ہے ساری باتیں، آدھی وکیل ہو گئی ہوں، بلکہ نصف بہتر وکیل۔ میں نے کہا آگے بولو اور کم بولو کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس، مجھے بھی یہ خبر سنانی ہے۔ اچھی خبر ہے کہ بری؟ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ پولیس نے کیا کیا؟ خودکشی کو قتل کا کیس بنانے کی کوشش کی؟ مانتی ہوں آپ کی استادی کو، انہوں نے چودھری دلاور کو فون کیا، اب یہ مت پوچھنا کیوں، چلو تم خود ہی بتا دو۔ ان کا باپ ہے نا وہ، اس لیے۔ انجم بولی۔ انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں گولا ٹنڈو والا نے نہیں، چودھری دلاور کے ایک ڈرائیور نے اطلاع دی تھی کہ چاندنی کے بعد کسی نے اس کے چاند کو بھی قتل کر دیا ہے، اس کے سر پر تو پورا چاند ہی تھا۔ انجم ہنسی۔ اخبار والا سب سنتا رہا، اور جب انہوں نے چودھری دلاور کے حکم پر خودکشی کے کیس کو قتل کا کیس بنانے کی کوشش کی تاکہ ہمارا نام اس میں آ جائے، بالکل، انہوں نے خط غائب کر کے جیب میں ڈالا اور لاش اتار کے نیچے رکھ دی، تو اخبار والے نے انہیں مطلع کیا کہ وہ خود کو معطل سمجھے۔ چودھری دلاور کا باپ بھی ان تصویروں کو نہیں جھٹلا سکتا جو پہلے ہی اتار چکا تھا، اور نہ عدالت اس کی گواہی کو غلط قرار دے سکتی ہے۔ سنا ہے کتے کی دم کو سیدھا کرنے کی بہت کوشش کی پولیس نے، اور چودھری دلاور نے بھی، مگر اس نے خبر فراہم کر دی سب کو اور کیمرہ بھیج دیا اپنے آفس۔ مارا جائے گا کسی دن، ایسے لوگ زیادہ نہیں جیتے، مگر اس نے تو تمہیں بچا لیا۔ چاندنی کے قتل کا الزام بھی ختم، اب تم اتنے ہی بے گناہ ہو جتنے منظر صاحب۔ منظر نے تو 15 گناہ کیے ہیں،
پہلا شادی کا، پھر 14 بچوں کی پروڈکشن لائن کا۔ میں نے کہا میرا اس کا کیا مقابلہ؟ اچھا اب آپ جلدی سے سنائیں، کیا خبر ہے؟ شربت بنفشا اور لکھ لکھا گھر میں تو قریب رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے تمہیں۔ بری خبر ہے؟ یا اللہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ گھبرا کے بولی آپ لوگ خیریت سے ہیں نا؟ ہاں ہم تو ٹھیک ہیں، مگر وہ، میں نے رکت امیز لہجے میں کہا وہ کیا؟ تمہارے ابا کی گاڑی آج صبح دشمنوں کو پیاری ہو گئی، ایک دھماکے میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اف، آپ نے مجھے اتنا ڈرا دیا تھا۔ پہاڑ میں جائے گاڑی، ویسے بھی انشورڈ تھی۔ انجم نے کہا ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں نے کہا اختصار وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے کم سے کم الفاظ میں آفریدی کی ہلاکت اور پھر ریسٹ ہاؤس میں ہونے والے دھماکوں کے بارے میں بتا دیا۔ درمیان میں اس نے بار بار سوال کیے اور نتیجہ یہ کہ 2 منٹ میں ختم ہونے والی بات 10 منٹ میں پوری ہوئی۔ اب ہم جا رہے ہیں کلیم اللہ کو اس کے گھر چھوڑنے۔ رابعہ باجی اور کاجل کے ساتھ؟ نہیں، وہ کہیں اور گئی ہیں سیر کرنے۔ میں نے کہا کسی کے گھر؟ وہاں فون ہے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ پوچھ کے بتاتا ہوں، میں نے کہا، اور آصف علی سے پوچھ کے اسے نمبر بتا دیا۔ یہ ٹھیک ہے، اب تم لوگ سارا دن ایک دوسرے کے کان کھاؤ، بھلا تو ٹیلی فون والوں کا ہوگا۔ ہاں ایک بات اور معلوم ہے تو بتا دو، منظر نے مذاق کیا تھا شاید۔ یہ گل کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ معاف کرنا، کیا یہ سوال کچھ شیمکانہ نہیں ہے؟ مجھے معلوم ہوتا تو میں تم سے پوچھتا۔ یہ گل کون تھی؟ کسی ڈاکو شیش ناگ کی بہن؟ ہاں، مگر یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیش ناگ اگر 100 سال انسانوں میں رہے تو کیا انسانیت سیکھ جائے گا؟ وہ تن سے بولی کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہی کہ ناگ منی کو تم سب کی صحبت گل بانو نہ بنا سکی۔ معلوم نہیں کیسے اتنے دن گزارے ہوں گے اس نے۔ آخرکار لوٹ گئی اپنی دنیا میں، فطرت سے مجبور ہو گئی۔ انجم سوچ سمجھ کے بات کرو، تم نہیں جانتی اسے۔ جو بات ساری دنیا جانتی ہے وہ آپ نہیں جانتے جناب۔ اخبار والوں کو بھی جھوٹا کہو گے تم سب مل کے، اس لیے کہ تم سب کے یقین کو شکست ہوتی ہے حقیقت کو تسلیم کرنے سے۔ اخبار میں کیا آیا ہے اور کب؟ میں نے ڈرتے دل سے کہا پرسوں کا اخبار مل جائے تو دیکھ لینا۔ پشاور کے کسی نیوز ایجنٹ یا اخبار کے دفتر سے نہ ملا تو لائبریری سے مل جائے گا۔ مجھے صدمے سے زیادہ غصہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ تم وقار یوسف کو اور منظر کو یہ سب بتا دینا۔ خدا حافظ۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی مگر میں نے ریسیور کو دھڑ سے رکھا، دماغ خراب کر دیا میرا۔ کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا لاہور کا ایک اخبار چاہیے مجھے، پرسوں کی تاریخ کا۔ کہاں مل سکتا ہے؟ صدر کے نیوز ایجنٹ سے مل جائے گا، اس کے پاس نہ ہوا تو وہ منگوا لے گا۔ آصف علی نے کہا بس تو پھر چلیں؟ میں نے کہا، اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے شکوک کے غبار میں ابھر آنے والے گل بانو کے معصوم چہرے سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو گل بانو کا چہرہ ونڈ سکرین پر آ گیا۔ میں باہر دیکھنے لگا تو اس کا عکس پیکر خیال کی طرح ساتھ ساتھ پرواز کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں سوالی تھی۔ بھائی سکندر، کیا تم نے یہ بات مان لی؟ تم نے یقین کر لیا؟ فرض کرو اخبار میں ایسا ہی نظر آیا تو کیا یہ سچ ہو جائے گا؟ کیا سچ وہ نہیں ہے جس کی گواہی تمہارا دل دیتا ہے؟ آخر میں وہی گل بانو ہوں جسے تم نے گل بانو بنایا تھا۔ کیا ایسے عارضی مٹ جانے والے نقش تھے گل بانو کی شخصیت کے؟ تم سب ایسے اناڑی نقش گر تو نہ تھے؟ پھر انجم کا کہکا ایک بازگشت بن گیا۔ شیش ناگ اگر 100 سال انسانوں میں رہے تو کیا انسانیت سیکھ جائے گا؟ ڈاکو شیش ناگ کی بہن ناگ منی تھی، کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ درمیان میں کہیں گل بانو کا روپ دھار لیا تھا اس نے۔ شیش ناگ 100 سال بعد انسان کا روپ دھار لیتا ہے۔ سپیرے جانتے ہیں شاید ناگ منی کو انسان بننا اچھا نہیں لگا تھا۔ جھوٹ بکواس، سپیرے جائل ہوتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ میں نے چلا کر کہا۔ آصف علی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ سپیروں کا کیا مسئلہ ہے؟ بڑے فراڈ کرتے ہیں مگر سب نہیں۔ میں نے خفت سے کہا اس نیوز ایجنٹ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اخبار کیوں چاہیے۔ مجھے معلوم ہوگا تو بتاؤں گا، تم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ اس نے کار کو صدر کی ایک بغلی سڑک پر موڑ دیا اور ایک کتابوں کی دکان میں گھس گیا۔ اس کے باہر دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل آویزاں تھے۔ اس وقت تو نہیں ہے، شام تک دستیاب ہو جائے گا۔ آصف علی نے واپس آ کے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا ویسے کیا ہے اس اخبار میں؟
میں نے کہا ابھی خود مجھے نہیں معلوم تو آپ کو کیا بتاؤں؟ پھر بھی کیا دیکھنا ہے اس میں؟ بعد میں بتاؤں گا تفصیل سے، میں نے کہا۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے مجھے دیکھتے ہی کہا آپ؟ میں نے کہا جی میں، زندہ سلامت، جسم اور اپنی روح کے ساتھ۔ اس نے بے یقینی سے پلکیں چپکائیں۔ مجھے اطلاع ملی تھی، اطلاع غلط تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا ہم ریسٹ ہاؤس میں نہیں تھے، لیکن اس گاڑی کے ڈرائیور نے جو آپ کو چھوڑنے گئی تھی یہ بتایا تھا کہ آپ سب وہیں ٹھہرے ہیں۔ اب آصف علی بولا شام تک یہ سب وہیں تھے، پھر ان کو میں اپنے گھر لے گیا۔ یہ میرے ایک محسن اور دوست کے فرزند ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے انٹرکام کا ایک بٹن دبایا۔ اس سلو کے پٹھے ایس ایس پی کو بلاؤ، غلط رپورٹ کر بیٹھ کے سائن کر دی۔ یہ تفتیش ہے ان کی، میں سب کو معطل کرا دوں گا، اور دیکھو میری بات آئی جی صاحب سے کراؤ۔ میں نئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ کیا رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہم سب کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ آخر کیسے ثابت کرے گا وہ کہ وہاں سے 5 لاشیں نکلی ہیں، جلی ہوئی اور ناقابل شناخت حالت میں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں عدالتی تحقیقات میں خود کو پیش کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ظاہر ہے آپ لوگوں کو مردہ ظاہر کیا گیا ہے، عدالت آپ سب کو دیکھ کر ہی یقین کرے گی نا کہ یہ جھوٹ ہے اور غلط بیانی ہے۔ میں نے کہا کیا صرف میرا بیان کافی نہیں ہے؟ اس نے سوچ کر کہا ٹھیک ہے، آپ بیان خلفی داخل کر دیں، کسی مجسٹریٹ سے تصدیق کرا کے۔ میں نے اس لڑکے کے وارثوں کو مطلع کر دیا تھا۔ اب ہم خود جا رہے ہیں، آصف علی نے کہا۔ خواتین کے ساتھ؟ پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا آئی ایم سوری، کل بھی میں نے وضاحت کر دی تھی، ہم سے مراد ہے ہم 3۔ آصف علی نے کہا انہیں میں اپنی ذمہ داری پر لے جا رہا ہوں، سردار یوسف خان شنواری کے ڈیرے پر۔ ٹھیک ہے آصف صاحب، آپ کی بات ہو رہا ہے، آپ جا سکتے ہیں، پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا۔ واپسی پر بیان الفی ضرور دے کر جائیں۔ میں نے کہا میں اپنی قانونی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں۔ تاریخی درہ خیبر سے گزرتے ہوئے میرے خیالات کا رخ وقتی طور پر بدل گیا۔ میں لالا روخ اور ناگمنی کے الجھاؤ سے نکل آیا تھا اور تاریخ کے دائرے میں شامل ہو گیا تھا۔ ادھر سے آریہ آئے، سکندر اعظم تسخیر عالم کے لیے گزرا، محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے، پھر مغل آئے اور 400 سال مسلمانوں کے جاؤ جلال کی حکمرانی رہی۔ سب تاریخ کے صفحات میں نام رہ گئے۔ درہ خیبر آج بھی وہی ہے۔ اب نہ کوئی سکندر آتا ہے، نہ محمود غزنوی۔ تورخم لائن ہے جو پاکستان کو افغانستان سے جدا کرتی ہے اور علاقہ غیر ہے، غیور پٹھانوں کی سرزمین جن کو انگریز کی طاقت کبھی زیر نہ کر سکی، کیونکہ ان میں نہ کوئی میر جعفر تھا، نہ صادق جیسا وطن فروش۔ میں مسکرانے لگا اور آصف علی نے جو میرے موڈ کی خرابی کے باعث خاموش تھا، اطمینان کی سانس لی۔ ایک بار پھر میرا ذہن گل بانو کی طرف پلٹ گیا۔ وہ محسن سمیت کراچی سے غائب ہو گئی تھی، اس کو اکرام شیخ کے پاس پہنچنا تھا، مگر حالات اشارہ کرتے تھے کہ وہ شیشناگ کے ٹھکانے پر پہنچ گئی جہاں شاید اس کے بچے کچھ ساتھی ملے ہوں گے اور انہوں نے پھر گل بانو کو ناگ بنی بن جانے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ اس نے بھائی کی جگہ گروہ کی قیادت سنبھال لی ہوگی، لیکن ایسا فرض کرنے سے میرا دماغ معوف ہونے لگتا تھا، کیونکہ مجھے گل بانو پر اتنا ہی اعتماد تھا جتنا رابعہ پر۔ اس کی فطرت کی نیکی پر میرا یقین اتنا ہی مکمل ہو چکا تھا جتنا رابعہ پر پہلے سے تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ محسن بھی تھا۔ کیا محسن اسے اجازت دے سکتا تھا کہ وہ گل بانو سے دوبارہ ناگمنی بن جائے؟ یہ اتنا ہی بعید از قیاس تھا جتنا محسن کا شیش ناگ بن جانا۔ محسن کی خاطر وہ ناگمنی ہوتی تو گل بانو بن جاتی۔ پھر یہ کیا چکر ہے؟ کوئی شیطانی چکر ہے اس میں؟ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے چودھری دلاور کے ساتھ اپنے رشتہ عداوت کی وضاحت کی۔ موجودہ حالات میں کچھ بھی چھپانا بے مقصد ہوتا۔ آصف علی اب ہمارے ساتھ تھا اور ہم نے اس کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ وہ وسیع تر بنیادوں پر وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل کی انتظامیہ میں شامل تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں چھپایا اور غیر ضروری تفصیل کو خارج کرتے ہوئے اس کا سب سے تعارف کرا دیا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ میں گل بانو کے بارے میں کیوں فکر مند تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، ڈرائیونگ کرتا رہا۔ میں تم سے اتفاق کر سکتا ہوں، گل بانو پھر ناگمنی نہیں بن سکتی، لیکن منظر نے بھی اخبار کی خبر کا حوالہ دیا تھا۔ چلو اخبار بھی دیکھ لیں گے، یہ سازش بھی تو ہو سکتی ہے کسی کی، کوئی جھوٹی خبر لگوا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ دوسری ناگمنی ہو جس کا گل بانو سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔
اس وضاحت نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کر دیا، مگر منظر نے تصویر کا ذکر بھی کیا تھا۔ بھائی ابھی سے پریشان ہو کے کیا ملے گا؟ فرض کرو ایسا ہی ہے، پھر کیا کر سکتے ہو تم؟ یہ ناممکن ہے۔ اچھا ناممکن ہے، پھر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا۔ گاڑی ایک کچے راستے پر دھول اڑاتی جا رہی تھی۔ دونوں جانب بلند پہاڑ تھے جن پر کہیں کہیں بلند فصیلوں والے گھر بھی نظر آنے لگے تھے۔ یہ غیر علاقہ ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، ہوشیار رہو، کوئی گولی کسی بھی سم سے آ سکتی ہے، آصف علی نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم سے کچھ پوچھے بغیر کہ ہم دوست ہیں یا دشمن کوئی ہمیں گولی مار دے گا؟ میں نے کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ تو دشمن کو بھی خبردار کر کے گولی مارنے والے لوگ ہیں۔ اچانک پہاڑوں میں ایک فائر گونجا۔ گولی کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ آصف علی نے گاڑی فوراً روک دی اور اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی اور پہاڑ کی ڈھلوان پر سے اترنے والے 4 افراد کو دیکھا۔ انہوں نے شلوار قمیص پر کوٹ پہن رکھے تھے۔ ان کے سروں پر اونی ٹوپیاں تھیں اور ہاتھوں میں رائفلیں۔ ان میں سے 2 نسبتاً زیادہ عمر کے تھے اور ان کی داڑھیوں کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے۔ تیسرے کی داڑھی کالی تھی اور چوتھا ایک نوعمر جوان تھا۔ قریب آ کے انہوں نے ایک آواز میں کہا، السلام علیکم۔ ہم نے ایک آواز ہو کے جواب دیا۔ پھر آصف علی کے اور ان کے درمیان پشتو میں گفتگو شروع ہوئی۔ یہ ابتدائی تفتیش تھی۔ انہوں نے پہاڑ کی کسی چیک پوسٹ سے ایک اجنبی گاڑی کو آتا دیکھ کر فائر کیا تھا۔ یہ وارننگ شاٹ تھا جس کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا ہرگز نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ ملا کے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی لوٹ گئے۔ یہ صرف پوچھنے آئے تھے کہ ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، عجیب طریقہ ہے، پہلے فائر کر دیا پھر پوچھ رہے ہیں کہ کون ہو۔ گولی ہمیں لگ جاتی تو جواب کون دیتا؟ آصف علی ہنسا۔ ان کا نشانہ ایسے نہیں ہوتا، فائر صرف ہمیں روکنے کے لیے کیا گیا تھا، اس سے ٹائر بھی تو بریسٹ ہو سکتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گولی کا نشانہ بونٹ کو بنایا گیا تھا، بلکہ بمپر کو۔ بمپر کے علاوہ گولی کہیں بھی نہیں لگی۔ 1 انچ کا بھی فرق بہت ہے۔ یہ 5 پیسے کا سکہ ہوا میں اچھال کے نشانے کی مشق کرتے ہیں، اور مہارت کی سند تب ملتی ہے جب 10 میں سے 1 بار بھی نشانہ خطا نہ ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ورنہ یہاں تو میرے قتل کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اور میں ہوں ذرا دوسری قسم کا پٹھان، کاغذی پٹھان۔ میرے خاندان میں کون بدلہ لینے والا ہے؟ فکر نہیں کرو، اب ہمیں پروانہ راہداری مل چکا ہے، آگے کوئی نہیں روکے گا۔ آصف علی بولا۔ ہم اس علاقے میں داخل ہو جانے کے بعد اجنبی نہیں رہے۔ یہ 4 حضرات پاسپورٹ ویزا دیتے ہیں، زبانی آگے کوئی پھر پوچھ لے تو یہاں آنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اجنبی پہلی چیک پوسٹ پر ہی روک لیے جاتے ہیں، اور جب تک کوئی انہیں شناخت کرنے والا نہ ہو وہ آگے نہیں جا سکتے۔